ہر پیرنٹس یہ چاہتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات سنے بھی اور اس پر عمل بھی کرے اور توجہ سے ہمارا ہر کہنا جو ہے وہ مانے۔ لیکن آج کل بچے جو ہیں بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں یا پھر بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ والدین بچوں سے وہی باتیں منواتے ہیں یا وہی باتیں ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کی بھلائی کی ہوتی ہیں، ان کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن آج کل بہت زیادہ بچے جو ہیں آگے سے ضد کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، تو والدین جو ہے نا غصے میں تہش میں آ کر بچوں کو مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، چیخنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا پھر ڈانٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے بچے کو بنا ڈانٹے، بنا مارے اور غصے کیے ان سے ہر بات جو ہے وہ کیسے منوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل 5 لائف سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ ابھی میں نے منگوائے تھے 4 کلو چاول اور باقی جو ہے نا سامان، ہم نے کالے چنے والے جو ہے چاول بنانے تھے، صبح دعا کروانی تھی گھر میں، اور اس ٹائم جو ہے چنے میں ابھی سے نا بھگو کر رکھ رہی ہوں رات ہے، تاکہ صبح جو ہے نا وہ اچھے سے گل جائیں، اچھے سے جب میں بوائل کروں گی نا تو وہ پک جائیں گے۔ آج کا ٹاپک آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا، میں آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے بچوں سے نا اپنی ہر بات کیسے منوانی ہے، وہ بھی محبت اور عزت کے ساتھ۔ تو ہمیشہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ بچہ ضدی نہیں ہوتا، ہمارے بات کرنے کا، ہمارے بات ان کو سمجھانے کا اور ان پر عمل کروانے کا جو طریقہ ہے نا وہ غلط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اصل مسئلہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اس لیے بات نہیں مانتا، انہیں حکم دیا جاتا ہے، بچے کو سمجھایا نہیں جاتا، انہیں بس ہر وقت سنایا جاتا ہے۔ والدین جو ہے نا غصے میں بچے سے بات کرتے ہیں، بس ایک دفعہ والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کو پیار سے ایک دفعہ اگر بولا ہے، بچہ نہیں سن رہا، تو دوسری دفعہ جو ہے نا، اکثر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ نا دوسری دفعہ اتنا زیادہ غصہ کرتی ہوں نا، گردن سے مطلب کپڑوں سے ان کو پکڑ کے اس کو جھنجھوڑ کے غصے سے میں جب اپنے بچوں سے بات کرتی ہوں نا، تو بچوں کو میں کہتی ہوں یہ چیزیں جو نا ان کو عادت ڈال دیتی ہیں کہ اگر ہم بات سنیں گے نہیں یا مانیں گے نہیں تو کیا ہو گیا، ہمارے پیرنٹس جو ہے، ہمارا ماں باپ جو ہے، ہم بس ایک دفعہ جو ہے غصہ کر لے گا یا تھپڑ مار لے گا یا غصے میں جو ہے ہمارے اوپر چیخ لے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچہ الفاظ سے نہیں ہمارے رویے سے سیکھتا ہے۔ اگر ہم اسلامی طریقے سے، اسلامی رہنمائی سے بھی بات کریں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں سے انتہائی نرمی سے پیش آتے تھے، اور حدیث بھی ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی تربیت کا اصل اصول جو ہے نا وہ رحمت ہے۔ اپنے بچوں سے پیار سے، نرمی سے، شفقت سے جو ہے نا آپ پیش آئیں، تبھی آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آپ کی بات سنے گا۔ تو اس کا جو ہے نمبر 1 طریقہ جو ہے نا، آپ نے حکم نہیں جو ہے نا انتخاب کرنا، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے جب آپ اب کہتے ہیں نا کہ فوراً سے ابھی آپ کا بچہ جو ہے آپ کی بات سنے۔ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہے یا اگر آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، تو آپ نے صحیح طریقہ کہ بیٹا آپ 5 منٹ کے لیے موبائل دیکھ لیں یا 5 منٹ کے لیے ٹی وی بند کر دیں یا پھر 10 منٹ کے بعد آپ ٹی وی بند کر لیں، آپ کی اپنی چوائس ہے۔ بچے کو لگتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ مجھے 5 منٹ کے بعد، اب اگر میں کھیل رہا ہوں یا ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا پھر اگر میں موبائل یوز کر رہا ہوں، تو مجھے 5 منٹ کے بعد رکھنا ہے یا 10 منٹ کے بعد رکھنا ہے نا۔ تو نفسیاتی طریقہ یہ ہے کہ انسان کو کنٹرول نہیں پسند، ہمیشہ انتخاب پسند ہے۔ اگر ہمیں کوئی اپنے کنٹرول میں کر لے یا ہمیں کہے کہ ابھی یہ کام کرو، ابھی کر کے دو، تو دیکھیں ہمیں بھی نا یہ کام جو ہے نا وہ پسند نہیں ہوگا۔ تو ابھی سے آپ اپنے بچوں کو نا میں کہتی ہوں اپنے کنٹرول میں نہ کریں، انہیں جو نا آپ خود مختاری دیں، ان کو نا چوائس، ان کو اگر آپ چوائس والا آپشن دیں گے نا تو ہمیشہ وہ جو آپ کام کروا رہے ہیں نا وہ ضرور کرے گا۔ مثال کے طور پر ابھی ہوم ورک کرنا ہے یا پھر آپ نے ابھی کھانا کھانا ہے یا آپ نے ابھی موبائل دیکھنا ہے یا بعد میں کھانا کھانا ہے، ابھی آپ نے نہانا ہے یا آپ کھیل کر نہائیں گے، آپ نے بس بچے کو نا، آپ کو ہینڈل کرنے کے 2 طریقے ہیں، آپ نے ان کو اس طرح کور کرنا۔ بچے کو پتا ہے کہ میرے پاس 2 چوائسز ہیں، یا پھر میں ابھی کھیل لوں یا نہا لوں یا پھر بعد میں نہا لوں یا ابھی کھیل لوں۔ تو دیکھیں بچہ خود ہی مان جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا آپ نے پہلے جو ہے نا بچے کو چوائس دینی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو کنٹرول دینا ہے۔ تو نمبر 2 طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے بچے کے ساتھ نا اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اکثر والدین سیدھا حکم دے دیتے ہیں، لیکن بچہ جو ہے نا دل سے جڑ کر نہیں سنتا، ہمیشہ بس وہ کہتے ہیں نا بچے سن کر کانوں سے نکال دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بات سنے بھی اور اس پر عمل بھی کرے نا، تو پہلے آپ اپنے بچے کو اپنے
پاس بلائیں۔ سب سے بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کا بچہ صبح سو کر اٹھتا ہے نا، یا پھر آپ کا بچہ سو رہا ہوتا ہے، تو آپ اس سے پیار کریں، آپ اس کو نا اپنے سینے سے لگائیں، پھر بات کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اس سے کوئی بھی بات منوانی ہے نا، یقین کرے آپ کا بچہ جو ہے نا اسی ٹائم آپ کی بات مان جائے گا۔ تو پہلے جو ہے نا آپ نے اپنے بچے کے ساتھ اپنا ڈیپلی کنیکشن بنانا ہے، بعد میں کریکشن آپ کو خود بخود دینا، آپ کے بچے سے مل جائے گا۔ نمبر 3، تعریف کی کمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ والدین جو ہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ نا تعریف کی طاقت استعمال کریں۔ بچہ چاہتا ہے کہ اکثر اچھا کام کریں جو ہے نا ہمیں تعریف ملے، تو بہت زیادہ پیرنٹس جو بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے تو یہ کام جو کیا ہے وہ تو سبھی کر دیتے ہیں، فلاں تمہارا کزن جو ہے وہ بھی یہ کام کرتا ہے، تم نے کون سا نیا کام کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے۔ بچوں کو نا ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کا بچہ اگر اسکول سے آیا ہے، اس نے اپنا یونیفارم جو ہے اچھے طریقے سے اتارا ہے اور اچھی صحیح جگہ پر رکھ دیا ہے، شوز اور ساکس اچھے طریقے سے سیٹ کیے، اپنا بیگ جو ہے اچھی جگہ پر رکھا ہے جہاں پر ہونا چاہیے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنے بچے کی ضرور تعریف کریں۔ مجھے اچھا لگا تم نے اپنے ساکس اور شوز جو ہے وہ رکھیں، بیگ اپنا اچھے طریقے سے سیٹ کیا ہے۔ میں کہتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، بچہ یہ چھوٹی تعریفیں جو ہے نا اس کے دماغ میں خوشی کا احساس پیدا کرتا ہے، بچہ پھر وہی کام دوبارہ کرتا ہے، اور کبھی بھی وہ جو ہے نا گند نہیں پھیلائے گا، اپنا بیگ جو ہے وہ ہمیشہ ادھر رکھے گا جہاں پڑا ہوا اسے ملتا ہے، اور اپنے ساکس اور یونیفارم جو ہے وہ ہمیشہ صحیح جگہ پر رکھے گا۔ بچے کو تعریف کریں کہ تم بہت ذمہ دار ہو گئے ہو، مجھے تم پر فخر ہے، آج تم نے کمال کر دیا ہے، اور بہت زیادہ شکریہ بیٹا، تم نے میرا کام جو ہے وہ میری مدد ہوگی ہے، آپ نے جو ہے اپنے ساکس اور یونیفارم جو ہے اچھے طریقے سے سیٹ کر کے رکھا ہے، تم تو سمجھدار ہو گئے۔ بچے جو والدین جو ہیں بچوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا، تعریف سے ان کے ساتھ نا کنیکشن بنا لیتے ہیں نا، تو بچے خود بخود جو ہے نا گند نہیں پھیلاتے، یا پھر میں کہتی ہوں کہ آپ کے بچے جو ہے نا آپ کا جو ہے نا تھوڑا بہت آپ کے ساتھ اور زیادہ اسٹرانگلی کنیکشن آپ کے بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4 کے غصے کی بجائے آپ جو ہے نا ان کو سکھائیں۔ مارنے سے بچہ ڈرتا ہے، سمجھنے سے بچہ سیکھتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں اگر کھلونے اس نے نہیں سمیٹے تو اس پر چیخے نہ، اگر اس نے بیگ اور شوز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں رکھے تو کھلونے کچھ وقت کے لیے رکھ دیں، کہیں کہ جب چیزیں سنبھالی نہیں جاتی تو کچھ دیر آرام کر لیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ آپ نے اگر صحیح طریقے سے نہیں رکھا یا پھر آپ نہیں رکھتے تو میرا کام جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بچہ آرام سے جب آپ بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے نا، تو بچہ خود بخود اس کو احساس ہوگا کہ آج مما نے یا بابا نے میرے اوپر غصہ نہیں کیا، میرے اوپر چیخے نہیں ہیں۔ بچہ خود وہ بات بعد میں خود چیزیں جو ہے نا وہ سیٹ کر کے بھی رکھے گا، اپنے کھلونے اگر اس کے وہیں پر بکھرے ہوئے ہیں نا تو وہ ضرور جو ہے اٹھا کر رکھے گا، تو بچہ خود سیکھتا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ نے بچے کو سزا نہیں دینی، آپ نے اس کو سکھانا ہے۔ سب سے زیادہ غلط طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں پر بار بار چیخنا، بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا، فوری غصہ کرنا، فوری ہائپر ہو جانا۔ مستقبل والدین جو ہے خود موبائل میں مصروف رہتے ہیں اور صرف غلطی پر ہی بچوں کو توجہ دیتے ہیں۔ ہم پیرنٹس کی اپنی ہی غلطی ہوتی ہے جس سے ہمارے بچے جو ہے ہماری بات نہیں سنتے، اگر سنتے بھی ہیں تو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور بہت زیادہ ضدی بن جاتے ہیں۔ تو اسلامی تربیت کا بھی یہ اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آسانی پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو، یہی بہترین پیرنٹنگ فارمولا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا میرا موٹیویشنل ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔